یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، میں یقین کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ انسان کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنا رشتہ خدا کے ساتھ ذاتی طور سے قائم کرنا اور اس کے بعد خدا کی خدمت گزاری کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹنا۔ آپ نوکری کیوں نہ کرو یا بزنس کیوں نہ کرو، آپ جو بھی ہیں وہ آپ خدا کی خدمت گزاری کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم کورنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط باب 3 اور اس کی آیت 13 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم باب 3 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 4 اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 5 آیتوں پہ غور کرے۔ آج ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور پڑھیں گے کورنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط باب 4 اور اس کی آیت 6۔ یہاں پولس رسول بولتے ہیں، اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلواگر ہو۔ تو خدا جو ہے سب سے پہلے روشنی کو بنایا۔ خدا یہ سارے کائنات کو خلق کرا۔ اب ہم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ خدا یہ کائنات کو کب بنایا۔ تھوڑے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خدا یہ کائنات کو مسیح کے پیدا ہونے کے 4000 سال پہلے بنایا۔ 4000 سال پہلے بنایا یا 10,000 سال پہلے بنایا، یہ تو ہم کو معلوم نہیں ہے۔ ہم کو بس اتنا معلوم ہے کہ خدا یہ کائنات کو بنایا، اور ہم کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا کب یہ سارے کائنات کو بنایا۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ خدا اس کے کلام میں ہم کو تاریخ نے دیا کہ انہیں کون سے تاریخ کو کائنات بنایا۔ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم کو پیدائش کی کتاب باب 1 میں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اس کے بعد خدا بولا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اب پولس رسول ہم کو یہ بولتے ہیں کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلواگر ہو۔ تو جیسا خدا کی روح پانی کے سطح پہ جنبش کری تھی، ویسا خدا کی روح جان پہ جنبش کرتی ہے۔ خدا کی روح جانوں پہ اس لیے جنبش کرتی ہے تاکہ ہمارے دلوں میں یہ احساس دلائے کہ ہم خدا کے سامنے ایک بہت بڑے گنہگار ہیں، اور ہم کو خدا کے طرف سے معافی کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد خدا کی روح ہمارے دلوں میں تبدیلی لاتی ہے، اور جلالی خوشخبری کی روشنی جو خدا کی شبیہ ہے ہمارے دلوں میں چمکتی ہے۔ آیت 7 پڑھیں گے، لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہم صرف مٹی کے برتن ہیں، مگر جو ہے ہمارے پاس خزانہ ہے۔ کیا خزانہ ہے؟ خزانہ جو ہے وہ ہے مسیح کی جلالی خوشخبری۔ ہم یہ یسوع مسیح کی جلالی خوشخبری ہمارے چھوٹے سے اور پرانے سے زمینی برتن میں اٹھاتے ہیں۔ اس لیے پولس رسول بولتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں کہ وہ خداوند ہے، اور اپنے حق میں یہ کہتے ہیں
کہ یسوع کی خاطر تمہارے غلام ہیں۔ میرے بھائی، بعضی وقت ہمارے دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہوتی کہ ہم ایک بہت بڑے پیغام دینے والے بننا یا پھر ایک بہت بڑے مسیحی بننا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی کے لیے یہ ایک آسان بات ہے کہ انہیں اپنے گواہی پہ فخر کرے۔ اگر ہمارے گواہی میں یسوع مسیح کا جلال نظر نہیں آتا ہے تو لوگوں کے سامنے گواہی دینا بیکار ہے۔ ہم تو صرف مسیح کے خدمت گزار ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کو اوپر اٹھانا اور اپنے آپ کو پردے کے پیچھے رکھنا۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم جو ہیں غازیوں کے کتاب باب 7 میں پڑھتے ہیں، جدعون صرف 300 لوگوں کو اپنے ساتھ لیے اسرائیلیوں کو مدیانیوں کے قبضے میں سے چھڑانے کے لیے۔ ہر ایک آدمی کے پاس ایک نرسنگا تھا، ایک مشال تھی اور ایک مٹی کا گھڑا تھا۔ ان لوگوں اپنے مشالوں کو اپنے مٹی کے برتن میں رکھ لیے تاکہ دور سے روشنی نہیں دکھے ویسا۔ اس کے بعد جب ان لوگوں اپنے دشمنوں کے قریب آئے تو اپنے مٹی کے گھڑوں کو پھوڑ دیے۔ تو جب تک کہ مٹی کے گھڑے پھوٹے نہیں تو روشنی باہر نہیں آ سکی، لیکن جب مٹی کے گھڑے پھوٹے تو روشنی باہر آ گئی۔ تو میرے بھائی اور بہن، آج یہ چیز کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ پولس رسول جانتے تھے کہ یسوع مسیح کے خاطر مصیبتیں اٹھانا کیا ہوتا ہے، تو مٹی کے برتن ٹوٹنا ضروری ہے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہم ہمارے مٹی کے برتن کو توڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو کسی دوسرے کو تکلیف اٹھانا پڑتا ہے۔ آج اس لیے کئی لوگ نئے سرے سے پیدا نہیں ہو رہے کیونکہ ہم تکلیف اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہم یہ سنتے ہیں کہ جگہ جگہوں پہ یسوع مسیح کی منادی ہو رہی ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ واقعی میں یسوع مسیح کے لیے مصیبت اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ میرے دوست، مسیح کے لیے جانے جیتنے کے لیے قیمت چکانا ضروری ہے۔ ہمارے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم کسی کا دروازہ کھٹکھٹائیں یا کسی سے ملنے کے لیے جائیں۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا یا کسی سے نہیں ملنا، یہ تو ہمارے لیے ضروری ہے، مگر ہم یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے مٹی کے برتن ٹوٹ رہے ہیں کیا؟ ہم جب یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں تو ہم ہماری مرضی سے بھی اور یسوع مسیح کی مرضی سے نہیں چل سکتے، یعنی کہ ہماری بھی مرضی نہیں چلا سکتے اور یسوع مسیح کی بھی مرضی نہیں چلا سکتے۔ ہم ہمارے دل و دماغ کو تیار کرنا ضروری ہے کہ کیا ہم پوری طریقے سے یسوع مسیح کے پیچھے چلنا چاہیں گے کیا؟ تو پولس رسول بولتے ہیں، ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو۔ پیارے بھائی اور بہن، یسوع مسیح کا بڑا اور قیمتی خوشخبری کا پیغام خدا کے طرف سے معمولی اور کمزور لوگوں کو دیا گیا ہے، یعنی کہ مٹی کے برتن۔ پولس رسول کی آنکھ وہ برتنوں پہ نہیں تھی جو برباد ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ برتن میں جو قیمتی چیزیں ہیں اس پہ ان کی نظر تھی، یعنی کہ خدا کی طاقت جو ہمارے اندر ہے وہ طاقت پہ پولس رسول کی نظر تھی۔ حالانکہ ہم کمزور ہونے کے باوجود خدا ہمارا استعمال کرتا ہے
اس کی خوشخبری پھیلانے کے لیے، اور خدا ہم کو طاقت اور قوت دیتا ہے اس کے خدمت گزاری کو آگے لے کے بڑھنے کے لیے۔ تو یہ جانتے ہوئے کہ طاقت خدا کی ہے اور ہماری نہیں ہے، یہ چیز ہم کو غرور سے دور رکھنا چاہیے، اور ہم کو اس طریقے سے لے کے آگے بڑھنا چاہیے کہ ہم روزانہ خدا کے ساتھ تعلق رکھیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہماری زندگی کے ذریعے سے خدا کو دوسروں پہ ظاہر کرنا۔ آیت 8 پڑھیں گے۔ ہم ہر طرف سے مصیبت تو اٹھاتے ہیں لیکن لاچار نہیں ہوتے، حیران تو ہوتے ہیں مگر نا امید نہیں ہوتے۔ تو یہاں پولس یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں مصیبتیں تو ضرور رہیں گے۔ ہم جب یسوع مسیح کی منادی کریں گے تو ضرور مصیبت میں آ جائیں گے۔ تو پولس رسول مصیبت کے بارے میں تو بتاتے ہیں، مگر مصیبتوں کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ ہمارا ہمت اور حوصلہ بھی بڑھاتے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں مصیبت تو اٹھاتے ہیں لیکن لاچار نہیں ہوتے۔ تو ہم مصیبت تو اٹھائیں گے مگر ہم ہمارا ہمت اور حوصلہ یہ بات سے بڑھانا کہ ہم لاچار نہیں ہوں گے۔ ویسا انہوں بولتے ہیں حیران تو ہیں مگر نا امید نہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، جب ہم یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں تو ہم کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ یسوع مسیح ہماری امید ہیں۔ یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ ایک بڑی امید ہے کہ ایمان رکھنے والے مردوں میں سے جلائے جائیں گے اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کے ساتھ رہیں گے اور خدا کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 9۔ ستائے تو جاتے ہیں مگر اکیلے نہیں چھوڑے جاتے، گرائے تو جاتے ہیں لیکن ہلاک نہیں ہوتے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے پولس رسول اپنے دشمنوں کے ذریعے سے ستائے گئے، لیکن انہوں بولتے ہیں اکیلے نہیں چھوڑے جاتے، یعنی کہ ان کے دشمن ان پہ قابو نہیں پا سکے۔ جب انہوں قید خانے میں تھے تو انہوں فلپیوں کی کلیسیا کو لکھ سکے، جہاں باب 1 اور اس کی آیت 12 اور 13 میں انہوں بولتے ہیں، اور اے بھائیو، میں چاہتا ہوں تم جان لو کہ جو مجھ پر گزرا وہ خوشخبری کی ترقی ہی کا باعث ہوا، یہاں تک کہ قیصری سپاہیوں کی ساری پلٹن اور باقی سب لوگوں میں مشہور ہوگا کہ میں مسیح کے واسطے قید ہوں۔ تو انہوں قید میں بھی جب تھے تو انہوں یہ بول سکے کہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ آگے پولس رسول بولتے ہیں گرائے تو جاتے ہیں لیکن ہلاک نہیں ہوتے۔ یہ ایک زبردست بات ہے۔ ان کو جو ہے ان کے دشمناں مارے اور کوٹے، ان کو گرا دیے، لیکن دشمناں ان کو برباد نہیں کرے، یعنی کہ ان کو قتل نہیں کرے۔ اگر ہم ان کے زندگی میں دیکھیں گے تو انہوں اپنے زندگی کے آخری دنوں میں یہ بول سکے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ میرے بھائی، اگر ہم پولس رسول پہ نظر کریں گے تو انہوں کمزور تھے اور ان کے کمزوری میں انہوں زوراور ہیں۔ اگر ہم ان پہ غور کریں گے تو انہوں چھوٹے قد کے تھے، کمزور تھے اور بیمار تھے، اور ان کے چھوٹے قد کو اور ان کے کمزوری کو اور ان کے بیماری کو ہم دیکھ کے یہ بولتے تھے کہ یہ آدمی اتنی بڑی رومی حکومت کے سامنے کیا کھڑ سکتا کیا؟ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح کا خوشخبری کا جب پیغام رومی حکومت کے سامنے رکھے تو ساری رومی حکومت لڑکھڑائی گئی۔ میرے بھائی، رومی حکومت یسوع مسیح کی خوشخبری کے سامنے کھڑ نہیں سکی۔
मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि यीशु मसीह की खुशखबरी आज भी हुकूमतों को हिला देती है। पौलुस रसूल काफ़ी कमज़ोर थे, मगर फिर भी खुदा बार बार उनको मुसीबतों से और ख़तरों से छुड़ाया। याद रखो कि खुदा अपनी खिदमतगुजारों को नहीं छोड़ता है, बल्कि हमेशा उन लोगों के साथ रहता है। तो मेरे भाई और बहन, अगर आप खुदा के खिदमतगुजार हैं तो खुदा आपके साथ है। आज हम वो दिनों में ज़िंदगी गुजारें जहाँ समझौता हो रहा है, पूरे दिल से सच्चाई के साथ नहीं चल रही। आज हम वो दिनों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहाँ इंसान की तुलना उसके मशहूर होने के ज़रिए से की जा रही है। इंसान के आँखों में ऐसा है कि जब उन्हें किसी को मशहूर होते हुए देखता है तो अपने नज़रों में उन्हें उसको ज़्यादा तोलता है। या फिर एक इंसान की तुलना उसके दोस्तों के ज़रिए से होती है कि उसके पास कितने दोस्त हैं, कितनी भीड़ उसको घेरे रहती है। लेकिन एक साहब, बल्कि पादरी थे जिनका इंतकाल हो गया है, वो बताते थे कि उन्होंने एक इंसान की तुलना उसके दुश्मनों के ज़रिए से करते हैं कि वो इंसान के कितने दुश्मन हैं। यीशु मसीह बोलने को लगे कि अगर हम उनसे मोहब्बत रखेंगे और उनके पीछे पीछे चलेंगे तो दुनिया हमसे अदावत रखेंगी, दुनिया हमारी दुश्मन बन जाएंगी। तो प्यारे भाई और बहन, पौलुस रसूल बोलते हैं, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम मसीही लोगों के लिए ये एक हिम्मत और हौसले की बात है। ये हिम्मत और हौसला रखना कि खुदा हमेशा हमारे साथ है। हमारी कमज़ोरी ये है कि जब हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें पैदा होती हैं तो हम खुदा को दूर कर देते हैं, खुदा को याद करना नहीं चाहते हैं और हम ये सोचने की हिम्मत नहीं करते हैं कि खुदा हमेशा हमारे साथ है। अब हम पढ़ेंगे आयत 10। या उन्होंने बोलते हैं, हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं ताकि यीशु की ज़िंदगी भी हमारे बदन में जाहिर हो। प्यारे भाई और बहन, अगर हम याद करेंगे तो पौलुस कोरिन्थियों के पहले खत में लिखते हैं कि मैं हर रोज़ मरता हूँ। और रोमियो 8:36 में उन्होंने लिखते हैं, चुनांची लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। और कोरिन्थियों 4:9 में उन्होंने लिखते हैं, मेरी दानिस्त में खुदा ने हम रसूलों को सबसे अदना ठहराकर उन लोगों की तरह पेश किया है जिनके कत्ल का हुक्म हो चुका हो, क्योंकि हम दुनिया और फरिश्तों और आदमियों के लिए एक तमाशा ठहरे। तो मेरे भाई और बहन, मसीही लोगां मुसीबतों का सामना करने के लिए डरना नहीं चाहिए। यीशु मसीह बोलने को लगे कि अगर हम उनके पीछे चलेंगे तो दुनिया हमारी खिलाफ हो जाएंगी और हमसे चिढ़ने लगेंगी। तो ये दिनों में हम यीशु मसीह की जगह लेना हमारे लिए एक ज़बरदस्त बात है। आयत 11 से 14 पढ़ेंगे। यहाँ पौलुस बोलते हैं, हम इस वक्त तक भूखे प्यासे नंगे हैं और मुक्के खाते और आवारा फिरते हैं, और अपने हाथों से हम करके मशक्क़त उठाते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम दुआ देते हैं। वो सताते हैं, हम सहते हैं। वो बदनाम करते हैं, हम मिन्नत समाजात करते हैं। हम आज तक दुनिया के कूड़े और सारी चीज़ों की झाड़ा की मानन रहे। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, बल्कि अपने प्यारे फर्जंद जानकर तुमको नसीहत करता हूँ। तो मेरे भाई और बहन,
यहाँ जो है एक दिलचस्पी की बात देखने की है, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि पौलुस रसूल मौत को आखिरी बात नहीं समझे। उन्होंने उससे आगे देख रहे, मौत का तो तजुर्बा उन्होंने लेंगे। अगले बाब में उन्होंने तसल्ली के बारे में बात करेंगे। कैसे तसल्ली के बारे में बात करेंगे? मसीह के लिए जान देने की खिदमत गुजारी की तसल्ली के बारे में बात करेंगे। यीशु मसीह के लिए अपनी जान देना एक तसल्ली की बात है। यहाँ उन्होंने ये बोल रहे हैं कि उन्होंने जिंदा मसीह के साथ जुड़ गए हैं। उन्होंने ये दुनिया के चीज़ों के लिए मर गए हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदा मसीह के साथ जुड़ गए हैं। आयत 15 और 16 पढ़ेंगे। यहाँ पौलुस बोलते हैं, क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते, ताहम तुम्हारे बाप बहुत से नहीं, इसलिए कि मैं ही इंजील के वसीले से मसीह यीशु में तुम्हारा बाप बना। बस मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि मेरी मानंद बनो। मेरे दोस्त, ये एक ज़बरदस्त आयत है। जैसा हम बूढ़े होते हैं तो हमारे जिस्म को मद्देनज़र रखते हुए हम मरने को लगते हैं, मगर हम यीशु मसीह की खिदमत में और फजल में बढ़ते जाते हैं। प्यारे भाई और बहन, जो भी पौलुस रसूल और उनके साथियाँ करे, वो खुदा को इज्जत देने के लिए करे। यीशु मसीह की मोहब्बत उन लोगों को मसीह में कायम रखी और उन लोगों के ज़िंदगी को आगे ले लेके बढ़ी, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए अपनी जान दिए। हम भी हमारी पुरानी ज़िंदगी के लिए मर गए हैं। तो मेरे भाई और बहन, हम पौलुस रसूल के वैसा हमारी ज़िंदगी को खुश करने के लिए ज़िंदगी नहीं गुजारना। अगर हम पौलुस पे गौर करेंगे तो उन्होंने अपने आप को खुश करने के लिए ज़िंदगी नहीं गुजारे, बल्कि यीशु मसीह को खुश करने के लिए गुजारे। उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचे, बल्कि मसीह के बारे में सोचे। तो हम हमारी ज़िंदगी यीशु मसीह को खुश करने के लिए गुजारना चाहिए, जो हमारे लिए अपनी जान दिए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आयत 17 में पौलुस बोलते हैं, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अजहद भरी और अबदी जलाल पैदा करती जाती है। प्यारे भाई और बहन, हमारे मुसीबतें हमारे ईमान को गैब कर देना नहीं चाहिए। हम ये बात ज़रूर जानना कि हमारे मुसीबतों में कुछ इरादे हैं। खुदा अगर हमारी ज़िंदगी में मुसीबतों की इजाज़त दिया है तो उसमें कुछ मकसद है और हमारे अच्छे के लिए है। आयत 18 पढ़ेंगे, जिस हाल में कि हम देखी हुई चीज़ों पर नहीं बल्कि अंधे की चीज़ों पर नज़र करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ा हैं, मगर अंधे की चीज़ें अबदी हैं। प्यारे भाई और बहन, अगर हम देखेंगे तो हमारे ज़िंदगी में हम बीमारियां देखेंगे, हमारे ज़िंदगी में हम मुसीबतें देखेंगे, हमारे ज़िंदगी में हम परेशानियां देखेंगे, हमारे ज़िंदगी में हम दुख देखेंगे। ये सब हमारे आँखों के सामने दिखने वाली चीज़ें हैं, लेकिन हम ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। हमको मालूम होना चाहिए कि मौत के बाद वो लोगों को हमेशा की ज़िंदगी है जो यीशु मसीह पे ईमान लाते हैं। हम जिस्मानी तौर से सिर्फ थोड़े से दिन जिएंगे, मगर रूहानी तौर से हम हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे। तो हमारी नज़र दुनियावी चीज़ों पे नहीं रहना चाहिए, बल्कि रूहानी चीज़ों पे रहना चाहिए। तो प्यारे भाई और बहन, आप अपनी नज़र कहाँ रख करें? देखी हुई चीज़ों पे जो चंद रोज़ के लिए हैं, या फिर अनदेखी चीज़ों पे जो अब तक कायम रहती हैं? तो हमारा फ़र्ज़ जब हम यीशु मसीह पे ईमान लाए हैं, ये रहना कि हम अनदेखी चीज़ों पर नज़र रखना, यानी कि रूहानी चीज़ों पे।
تو یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آمین۔